بہت اچھی بات کہ وقت سے ختم کیا، خیال رکھا اس چیز کا. اور اب میں گزارش کرتی ہوں چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ سے شاہ زمن صاحب کو کہ شمیم حنفی بحیثیت محقق و ناقد ایک مطالعہ ان کے مقالے کا عنوان ہے. شاہ زمن موجود ہیں؟ آئیے. اچھا نہیں لگتا بار بار کہنا، پر وقت کا خیال رکھیں پلیز. بہت بہت شکریہ میم. میرا نام شاہ زمن ہے. میرا تعلق شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ سے ہے. میری تحقیق کا موضوع ہے شمیم حنفی بحیثیت محقق و ناقد ایک مطالعہ. میری تحقیق کے نگراں پروفیسر اسلم جمشید پوری، جو صدر شعبہ اردو چودھری چرن سنگھ یونیورسٹی میرٹھ. صدور صاحبان سے اپنا مقالہ پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. اردو کے ممتاز ادیب، نقاد، ڈرامہ نگار، شاعر اور مترجم پروفیسر شمیم حنفی کا شمار اردو کے ان نامور جدید نقادوں میں ہوتا ہے جنہوں نے محض کسی ایک نظریے، کسی ایک تھیوری اور کسی ایک علم کی بنیاد پر اپنا تنقیدی نظریہ قائم نہیں کیا. شمیم حنفی نے جدیدیت کے عروج کے دور میں اپنا ادبی سفر شروع کیا. شمس الرحمن فاروقی، خلیل الرحمن اعظمی، وزیر آغا، حامد کاشمیری، وہاب اشرفی، مغنی تبسم، باقر مہدی وغیرہ نے جدیدیت کی بنیاد کو وضع کرنے میں اہم حصہ لیا تھا. جدیدیت سے متعلق یہ پہلی نسل تھی. اس کے بعد کی نسل میں شمیم حنفی کا نام سر فہرست ہے. شمیم حنفی نے اپنی تحریروں سے جدیدیت، جو کہ ایک رجحان یا رویہ ہے، اس کی وضاحت کی اور اس کی ضرورت پر روشنی ڈالی. مغرب کے جدید تنقیدی نظریات سے گہری واقفیت نے ان کی تصانیف کو وزن و وقار عطا کیا. جدیدیت سے متعلق ان کی کتابوں میں جدیدیت کی فلسفیانہ اساس اور نئی شعری روایت بطور خاص شامل ہیں. پروفیسر شمیم حنفی صاحب ترقی پسند ہیں اور نہ جدیدیت کے معنوں میں جدید. ان کے تنقیدی رویے نے بیک وقت کئی نظریات و علوم سے روشنی اخذ کی ہے. انہیں ہم بآسانی بین العلومی نقاد کہہ سکتے ہیں. یوں تو پروفیسر شمیم حنفی ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے کہ جس ادبی میدان میں جس سمت قدم رکھ دیا اسی میں نایاب ہو گئے، مگر بالخصوص تحقیق اور تنقید کو انہوں نے زیادہ اہمیت و وقت دی تھی. ان کی ہمہ جہت شخصیت میں غالب رنگ تنقید نگار کا نظر آتا ہے. شمیم حنفی نے اپنے فکر و فن اور تحقیق و تنقید سے دنیائے اردو ادب کے قاری کے ذہن کو چیزوں کو نئے طور سے دیکھنے اور سمجھنے کی طرف مائل کیا. اردو میں ادبی تنقید کو شمیم حنفی نے جس بلندی پر پہنچا دیا ہے، اسے دیکھتے ہوئے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بہتر اور اعلیٰ تنقیدی کارنامے کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی. ایک زندہ احساس کی طرح شمیم حنفی کی تنقید ایک معجزے سے کم نہیں، کیونکہ یہ کچھ کہنے اور بتانے سے زیادہ دکھاتی ہے. پروفیسر شمیم حنفی نے اپنی تعلیمی اور تدریسی مصروفیات کے ساتھ ساتھ جو اردو ادب کی بے مثال اور لازوال خدمات انجام دی ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. شمیم حنفی کو ہند و پاک کے علاوہ اردو ادب کے حوالے سے عالمی سطح پر منعقد تقاریب میں مدعو کیا جاتا تھا. انہوں نے پاکستان میں منعقد عالمی اردو کانفرنس کے علاوہ متعدد تقاریب میں شرکت کی. اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت اور فروغ کے لیے کوشاں رہے. ان کی ادبی خدمات پر کئی بڑے اداروں، تنظیموں اور اکادمیوں نے آپ کو اعزازات سے نوازا. مزید یہ کہ زبان و ادب سے وابستہ تقریباً سبھی بڑے ناقدوں اور محققوں نے ان کے ادبی قد کے بڑے ہونے کا اعتراف کیا ہے. پروفیسر شارق رضولوی نے اپنی کتاب جدید اردو تنقید اصول و نظریات میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھا ہے کوٹ: پروفیسر شمیم حنفی ایک محتاط رویے کے ناقد ہیں. ان کے تحقیقی مقالے جدیدیت کی فلسفیانہ اساس ان کی مشہور تنقیدی تصنیف میں سے ہے جس نے جدیدیت کو مستحکم کرنے کی کوشش کی. لیکن ان کی خوبی یہ ہے کہ کبھی نظریات و رجحانات کو اپنی مجبوری نہیں بنایا اور اپنے علمی سفر کو جاری رکھا. جدیدیت کے بعد بہت سے رجحانات یہ تحریر کا
اردو میں زور ہوا لیکن شمیم حنفی کبھی کسی پرچم تلے نہیں رہی، انکوٹ۔ ادبی صحافت کے میدان میں بھی آپ نے اپنی صلاحیتوں سے پوری اردو دنیا کو متاثر کیا ہے۔ آپ کی ادارت میں کئی سالوں تک مسلسل شائع ہونے والے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 3 ماہی جریدے جامعہ کے شمارے ان کی صحافتی لیاقت کا آئینہ ہیں۔ انہوں نے تہذیب، ثقافت، حالت حاضرہ اور مختلف ادبی اور سماجی موضوعات پر لاتعداد مضامین قلمبند کیے ہیں۔ شمیم حنفی کی تصانیف اردو ادب کا بیش قیمت سرمایہ ہیں۔ تحقیق و تنقید کے میدان میں ان کی کتابیں جن کا ذکر ہو چکا ہے۔ شمیم حنفی نے ڈرامے لکھے، بچوں کے لیے کہانیاں اور تربیتی کتابیں بھی لکھیں۔ انگریزی، ہندی اور بنگالی کی کئی اہم کتابوں کو اردو کا لباس پہنایا۔ شعراء کے تذکرے اور کلام کے انتخاب مرتب کیے۔ ہم عصر ادیبوں، شاعروں پر مضامین تحریر کیے۔ شمیم حنفی شاعری اور فنون لطیفہ سے بھی غیر معمولی وابستگی رکھتے تھے۔ انہوں نے شاعری کے حوالے سے بھی اہم خدمات انجام دی۔ ان کا شعری مجموعہ آخری پہر کی دستک ہے، جسے ریختہ فاؤنڈیشن نے 2015 میں شائع کیا ہے۔ مختصر یہ کہ شمیم حنفی کو توجہ کے ساتھ پڑھا گیا مگر ان کی تنقید کو موضوع تحقیق نہیں بنایا گیا۔ شمیم حنفی کے تنقیدی مضامین اہم ترین رسائل میں شائع ہوتے رہے اور آپ کی ادبی خدمات پر مختلف رسالوں میں مختلف مضامین شائع ہوئے ہیں، مگر ابھی تک اردو میں ان پر کوئی خاطر خواہ کام نہیں ہوا ہے، یعنی ان پر تحقیقی مقالے اور مخصوص کتابیں منظر عام پر نہیں آئیں۔ اس لیے لازمی طور پر اردو کے ایسے ممتاز ادیب، نامور نقاد پر تحقیقی کام ہونے چاہیے تاکہ ان کے ادبی کارناموں کے پوشیدہ پہلو سامنے آ سکیں۔ جب میں نے ان کی تصانیف کا بغور مطالعہ کیا تو مجھے محسوس ہوا کہ پروفیسر شمیم حنفی ایک کثیر جہتی عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ وہ بلند پایہ ادیب، نقاد، ڈرامہ نگار، شاعر اور مترجم تھے۔ وہ نہایت شگفتہ مزاج اور خوش طبع انسان تھے، اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ انسانیت کے پیکر تھے۔ ان کی شخصیت اور ادبی کارناموں نے مجھے بہت متاثر کیا، اس لیے میں نے محسوس کیا کہ پروفیسر شمیم حنفی کو اپنی تحقیق کا موضوع بنانا چاہیے۔ لہٰذا میں نے اپنی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تحقیق کا موضوع شمیم حنفی بحیثیت محقق و ناقد ایک مطالعہ منتخب کیا ہے۔ میں اردو کا ادنا سا طالب علم اس موضوع پر قلم اٹھانے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کچھ غلطیاں ہوں، لیکن میں پوری کوشش کروں گا کہ میں اپنے موضوع کا پورا حق ادا کر سکوں۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ شاہد زمن، آپ نے بہت مقررہ وقت میں اپنی بات پوری کی۔ اور اب میں گزارش کرتی ہوں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ سے تشریف لائے صابر ریاض صاحب سے کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے خواجہ ناصر نذیر فراق دہلوی کی علمی و ادبی خدمات کا تنقیدی مطالعہ۔ صدر محترم، مہمان خصوصی، مہمان ذی وقار، تمام اساتذہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے عہد مغلیہ کی تہذیبی و ثقافتی جھلکیاں، کتاب لال قلعے کی ایک جھلک کی روشنی میں۔ کتاب لال قلعے کی ایک جھلک قدیم دلی، خصوصاً قلعہ معلیٰ کی سماجی، سیاسی، معاشی، تہذیبی و ثقافتی مظاہر کی ایک اجمالی تاریخ ہے۔ اس کے مصنف حکیم خواجہ سید ناصر نذیر فراق دہلوی ہیں۔ یہ کتاب قدیم دلی کے مختلف تہذیبی مناظر کا مجموعہ ہے۔ یہ مضامین پہلے پر رسالہ ساقی میں قسط وار شائع ہوئے۔ اس کے بعد مدیر رسالہ ساقی شاہد احمد دہلوی کی فرمائش پر یہ مضامین کتابی شکل میں ساقی بک ڈیپو دہلی سے شائع ہوئے۔ ان مضامین کو ڈاکٹر انتظام مرزا نے ترتیب دے کر سن 1987 عیسوی میں اردو اکیڈمی دہلی سے شائع کیا۔ اس کی دوسری اشاعت اردو اکیڈمی دہلی کے زیر نگرانی فروری سن 1991 میں ہوئی۔ کتاب لال قلعے کی ایک جھلک مرتبہ ڈاکٹر انتظام مرزا کا خط آغاز اردو اکیڈمی دہلی کے سیکریٹری سید شریف الحسن نقوی کے قلم سے ہے۔ اس کتاب کا پیش لفظ خلیق انجم نے تحریر کیا ہے۔ مرتب کتاب نے اپنے مقدمے میں ناصر نذیر فراق کی مختصر سوانح تحریر کی ہے۔ کوٹ: حکیم سید ناصر نذیر فراق دہلی کے اس خاندان کے چشم و چراغ تھے جہاں اردو ہاتھ باندھے کھڑی رہتی تھی۔ روزمرہ محاورہ اس خاندان کے دم سے زندہ تھا۔
زبان و بیان کی درستگی ان کی چوکھٹ پر ہوتی تھی. ان کا اردو کا ہر طالب علم خواجہ میردر سے واقف ہے. سید ناصر ندیم فراق دہلوی کا تعلق دہلی کے اسی خاندان سے تھا. پیش نظر کتاب میں ناصر ندیم فراق کا تحریر کردہ دیباچہ شامل ہے. انہوں نے اس کا آغاز داغ دہلوی کے درج ذیل شعر سے کیا ہے. شعر: سن کر میرا فسانہ انہیں لطف آ گیا، سنتا ہوں اب کی روز طلب قصہ خواں کی ہے. ناصر ندیم فراق نے اپنے اس دیباچے میں بنی خانم کا ذکر کیا ہے. بنی خانم مغلیہ سلطنت کے آخری چراغ بہادر شاہ ظفر کے باورچی خانے کی ایک بقاول تھیں. بنی خانم قلعہ معلیٰ کے حالات اور وہاں کی سرگرمیاں ناصر ندیم فراق اور ان کے بھائی بہنوں کو کہانی کے طور پر سنایا کرتی تھیں. یہ کتاب انہی واقعات کے بیان پر مبنی ہے. کتاب لال قلعے کی ایک جھلک میں مصنف نے اپنی خوبصورت انشا پردازی کا مظاہرہ کیا ہے. اس کتاب کی اہمیت ادبی کے ساتھ ساتھ تاریخی بھی ہے. اس میں قدیم دلی اور قلعہ معلیٰ کے چشمدید واقعات پیش کیے گئے ہیں. ان واقعات کے ذریعے اس عہد کی تاریخی شخصیات سے متعلق معلومات فراہم ہوتی ہے. اس کتاب میں مغلیہ بادشاہوں مثلاً جلال الدین اکبر، جہانگیر، شاہ جہاں، اورنگزیب، بہادر شاہ ظفر وغیرہ سے متعلق مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں. ان واقعات سے ان کی علمی لیاقت، روزمرہ کے حالات اور سیاسی صورتحال سے واقفیت ہوتی ہے. ناصر ندیم فراق کا کمال یہ ہے کہ وہ جب واقعات بیان کرتے ہیں تو کوئی بھی گوشہ ان کی نظر سے خالی نہیں جاتا. وہ ان تمام پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں جن سے مکمل تصویر کشی ہوتی ہے. ایک دفعہ بہادر شاہ ظفر کسی بات پر غلام نصیر الدین سے رنجیدہ ہوئے اور کئی دنوں تک ان سے ملاقات نہیں کی. جب بہادر شاہ ظفر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ غلام نصیر الدین کے گھر تشریف لے گئے. یہ پورا واقعہ داستانی اسلوب میں بیان کیا گیا ہے. پیش نظر کتاب میں غلام نصیر الدین کی استادی کا ذکر مصنف نے ان الفاظ میں کیا ہے. کوٹ: کون نہیں جانتا کہ حضرت نصیر صاحب دہلوی اکبر ثانی اور ابو ظفر بہادر شاہ اور شیخ ابراہیم ذوق کے استاد تھے. جب شاہ نصیر صاحب کا اور ذوق کا دل کھٹا ہو گیا اور اصلاح موقوف ہوئی تو ذوق ہر جمعے کو مولانا عبدالعزیز صاحب کے وعظ میں جانے لگے اور وعظ بہت غور سے سننے لگے. کسی دوست نے اس کا سبب پوچھا تو ذوق نے کہا، استاد مجھ گنہگار سے ناخوش ہو گئے. شعر و سخن میں اصلاح ملتی نہیں، اس کا بدل میں نے یہ نکالا ہے. انکوٹ. مصنف کتاب نے اس واقعے کا بھی ذکر کیا ہے جب اکبر ثانی کا شہزادہ مرزا جہانگیر لال قلعے میں ایک انگریز ریزیڈنٹ پر گولی چلا دیتا ہے اور اس حادثے کی پاداش میں اس کو ترک وطن کر کے الہ آباد جانا پڑتا ہے. اس واقعے کی پیشکش میں ناصر ندیم فراق نے جادو بیانی سے کام لیا ہے جس سے واقعے کا پورا نقشہ کاری کی آنکھوں کے سامنے کھنچ جاتا ہے. یہ واقعہ ہمیں انگریزوں کی ہندوستان پر حکمرانی سے متعلق غیر معمولی معلومات فراہم کرتا ہے. انگریز بادشاہ پر غالب ہو چکے تھے اور ان کے حکم کو بادشاہ بھی ماننے کے لیے بے بس و مجبور ہوتے تھے. یہ واقعہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی عکاسی کرتا ہے. چند سطریں درج ذیل ہیں، یہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے. موجودہ دور میں سرکاری کاغذوں پر اسٹیمپ اور مہروں کو مستند مانا جاتا ہے. قدیم دلی میں اس فرمان کو معتبر مانا جاتا تھا جس پر بادشاہ اپنی چھاپ لگاتا تھا. اس کا علم بھی ہمیں ناصر ندیم فراق کی کتاب لال قلعے کی ایک جھلک سے ہوتا ہے. ناصر ندیم فراق نے شاہ جہاں کے عہد میں رائج اس دستاویزی طریقے کا بیان کیا ہے. اس کا نمونہ درج ذیل ہے. کوٹ: شاہ جہاں بادشاہ خاص فرمانوں اور خاص کاغذوں کی پیشانی پر سندل کے عرق سے اپنے سیدھے ہاتھ کے پنجے کو چھاپ دیتے تھے اور اس سے شہنشاہ کی سچی نشانی معلوم ہوتی تھی. انکوٹ. بادشاہ شاہ جہاں سے متعلق ان تمام واقعات کے ساتھ ساتھ ناصر ندیم فراق نے ہمیں اس عہد کے جلودار اور گرز بردار سے بھی روشناس کرایا ہے. کوٹ: شاہ جہاں نے مغل دربار کے سید اور بخارا کے سید اور ہندوستان کے شیخزادے جو منصبدار تھے ان میں سے 200 نفر کو چھانٹ کر حکم دیا کہ ہماری سواری کے جلوں میں رہیں اور اسی وجہ سے یہ لوگ جلودار کہلائے. اور 100 منصبدار مغل اور 200 احدی جن کی بہادری کی آزمائش ہو چکی تھی انہیں سونے چاندی کے گرز دیے گئے، وہ گرز بردار کہلاتے تھے. انکوٹ. پیش نظر کتاب سے مغلیہ شہزادوں اور شہزادیوں سے متعلق اہم معلومات فراہم ہوتی ہے. مصنف کتاب نے شاہ جہاں کی بیویوں اور ان کے صاحبزادوں کی نام میں تاریخ پیدائش کی ایک فہرست فراہم کی ہے. وہ فہرست میں یہاں پہ ابھی چھوڑ رہا ہوں.
زیر نظر کتاب میں اورنگزیب سے متعلق واقعات اس عہد کے عدل و انصاف کی عکاس ہے۔ جب دلی میں دریائے یمنا کا پانی لال قلعے کی دیواروں تک آ گیا، اس ندی میں ایک گول بہتا ہوا لال قلعے کے پاس آیا۔ اورنگزیب کی نظر اس پر پڑی، جہاں پناہ کے حکم سے اسے نکلوایا گیا تو معلوم ہوا کہ اس میں کسی کی لاش تھی۔ اس کے بعد قاتل کا پتہ لگانے اور سزا دینے کا پورا واقعہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اورنگزیب کی کوتوال اور تفتیشی عمل وغیرہ کی معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس کا ایک نمونہ درج ذیل ہے، یہ کوٹیشن میں چھوڑ رہا ہوں ابھی۔ کتاب لال قلعے کی ایک جھلک میں مغل بادشاہوں کے ساتھ ساتھ اس عہد کی دیگر مشہور شخصیات کے احوال کا بیان ہے۔ مصنف کتاب نے ایک واقعے میں محمود علی خان، خواجہ سرا اور مرزا غالب وغیرہ کے جوا کھیلنے کا ذکر کیا ہے۔ اس میں غالب کوتوال کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور ان پر مقدمہ چلتا ہے۔ اس کتاب میں محمود علی خان، خواجہ سرا، مولوی امام علی اور مرزا غالب کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ ان کے علاوہ ایسے بھی افراد ہیں جن کا ذکر ناظر نذیر فراق نے مختصراً کیا ہے۔ اس میں ڈپٹی وزیر علی خان، نواب سعادت علی خان، خواجہ حسن نظامی، سید حسن علی شاہ، امرت سین، بہرام اور میر الفت علی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پیش نظر کتاب میں مصنف نے مارواڑ کے راجہ ادے سنگھ کی بیٹی جودھا بائی کا مختصراً ذکر کیا ہے۔ جودھا بائی کا اصل نام مانوتی بائی جی لالا صاحبہ تھا۔ راجہ ادے سنگھ کو لوگ موٹے راجہ کہتے تھے۔ جودھا بائی کے مرنے کے بعد انہیں بلقیس مکانی کا نام دیا گیا۔ ناصر نذیر فراق کے مضامین میں نامور اور گمنام دونوں طرح کی شخصیات کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب میں متعدد بزرگان دین کا بھی بیان کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر مرزا مظہر جانے جانا، حضرت خواجہ میردرد، حضرت خواجہ سید بہاؤالدین نقشبند اور حضرت نظام الدین اولیاء وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ ایک واقعے میں خواجہ میردرد کی خانقاہ بارہ دری کی راگ محفلوں کی سرگرمیوں اور وہاں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ راگ محفلیں ہر مہینے کی 2 اور 24 تاریخ کو دھوم دھام سے سجا کرتی تھی۔ ان میں بادشاہوں اور شہزادوں کی بھی شرکت ہوتی تھی۔ کتاب لال قلعے کی ایک جھلک قلعہ معلیٰ کی سیاسی، سماجی، معاشی، تہذیبی اور ثقافتی جھلک کے ساتھ ساتھ وہاں کے شہزادے، شہزادیوں اور بیگموں کی مسرت و فرحت کا بھی آئینہ ہے۔ یہ لوگ اپنے خالی وقت میں کبھی برسات کی رت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں جھولوں کے مزے لیتے تو کبھی آپسی چھیڑ چھاڑ سے مزہ پیدا کرتے اور سب مل کر ٹھہاکے لگاتے۔ اسی طرح بیگموں، شہزادوں اور شہزادیوں کے اعتقاد کو بھی مزاحیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ ان کا ماننا تھا کہ جب گرمی اور امس زیادہ ہو اور ہوا نہ چلے تو 12 ایسے پرندوں کا نام ایک سانس میں لیا جائے جن کا پہلا حرف با ہو تو ہوا چلنے لگتی ہے۔ اس واقعے کی چند سطریں ہیں، وہ میں ابھی چھوڑ رہا ہوں اس کو۔ مصنف کتاب نے مغلیہ سلطنت کی شان و شوکت کا بیان جہاں خوش اسلوبی اور جوش و خروش سے کیا، وہیں اس کے زوال کی عکاسی دردمندی کے ساتھ کی ہے۔ لال قلعے کی ایک جھلک میں قلعہ معلیٰ کے سرخ رنگ کبھی لال گلاب کے مانند تر و تازہ اور شاد و آباد نظر آتے ہیں تو کبھی آگ میں لپٹے شعلے معلوم ہوتے ہیں۔ ناصر نذیر فراق کا کمال تھا کہ وہ جس موضوع پر قلم اٹھاتے اس کا حق ادا کر دیتے اور ان کی تحریر آئینہ بن کر سامنے آ جاتی۔ مصنف نے مغلیہ سلطنت کے زوال کی عکاسی جن واقعات کے ذریعے کی ہے ان میں درد و غم، رنج و ملال اور مایوسی کی گھٹا چھائی ہوئی ہے۔ ناصر نذیر فراق نے غدر سن 1857 عیسوی میں عید کے عنوان سے ایک مضمون لکھا ہے جسے کتاب لال قلعے کی ایک جھلک میں شامل کیا گیا ہے۔ اس عنوان کے تحت ناصر نذیر فراق نے عید کے دن مختلف لوگوں کی کیفیات کا بیان کیا ہے۔ ایک قیدی کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہوگی، قیدی کس قدر اپنی بیوی، بچوں، ماں اور باپ کی جدائی سہتا ہوگا، اس سفری کی حالت کیا ہوتی ہوگی جس کی عید راستے بھٹکتے ہوئے گزر جاتی ہے، عید کے دن کسی گھر میں میت پڑنے پر وہاں کی خوشیوں میں کیسے بھنگ پڑتا ہے۔ ان تمام کیفیات کو مصنف نے اس قرب کے ساتھ بیان کیا ہے کہ قاری پر بھی وہی احساسات طاری ہو جاتے ہیں۔ اس کتاب میں غدر کے حالات، قدیم دلی اور قلعہ معلیٰ کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ تحریر تاریخی اعتبار سے ہمارے لیے ایک سرمایہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ کتاب غدر سن 1857 کے حالات، قدیم دلی اور لال قلعے کے مسائل سمجھنے کے لیے قابل قدر ہیں۔ ان کے ذریعے باغیوں کی دلی آمد، لال قلعے میں داخل ہونا اور بہادر شاہ ظفر کو اپنا رہنما مقرر کرنا وغیرہ تمام واقعات سے متعلق واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ مصنف نے غدر کے بعد کی دلی اور وہاں کے لوگوں کی بدحالی کی سچی تصویر کشی کی ہے۔
ان تحریروں کو پڑھنے سے دل رنجیدہ، آنکھیں پرنم اور ذہن غمگین ہو جاتا ہے۔ مصنف نے اس کرب کی عکاسی میں جزیات نگاری سے کام لیا ہے اور قاری کے سامنے پورا نقشہ اتار کر پیش کر دیا ہے۔ اس کتاب میں مختلف مقامات پر منظر نگاری کا استعمال کیا گیا ہے۔ مصنف کتاب کا کمال یہ ہے کہ وہ مختلف رتوں، مناظر اور ماحول کا تفصیلی بیان کرتے ہیں اور اس کے ہر جزء کو خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کرتے ہیں، جس سے قاری ایک لمحے کے لیے ان فضاؤں میں محو ہو جاتا ہے۔ کتاب لال قلعے کی ایک جھلک کے متعدد واقعات میں اس عہد کی توہم پرستی کے عناصر جا بجا دیکھنے کو ملتے ہیں۔ مصنف کتاب نے ان واقعات کو داستانوی اسلوب میں بیان کیا ہے۔ واقعات میں دلچسپی پیدا کرنے کے لیے انہیں مبالغہ آرائی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعات قاری کے دل کو محظوظ کرتے ہیں لیکن عقل کی کسوٹی پر کھرے نہیں اترتے۔ ان واقعات میں پارس پتھر، گولر کا پھول، فقیر کی جڑی اور دل آرام سنگ تراش وغیرہ قابل قدر ہیں۔ زیر مطالعہ کتاب میں شامل بیشتر واقعات اس عہد کے ہیں جس میں مقامی بولیوں میں عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ زبانوں کے الفاظ کی شمولیت ہو رہی تھی۔ اس کے زیر اثر ایک نئی زبان سر اٹھا رہی تھی جسے ریختہ، ہندوستانی، ہندوی وغیرہ ناموں سے موسوم کیا گیا اور بعد میں اس کا اردو نام رائج ہوا۔ مصنف نے تمام واقعات دلی کی ٹکسالی اردو میں بیان کیے ہیں۔ انہوں نے اس کتاب میں مغلیہ عہد کے بعض ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جو اب متروک ہو چکے ہیں۔ یہ الفاظ قدیم دلی اور قلعہ معلیٰ کے اطراف میں بولے جاتے تھے۔ مصنف نے ان الفاظ کے انتخاب میں مہارت سے کام لیتے ہوئے انہیں اپنے جملوں میں کامیابی کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ یہ جو اس وقت کے جو متروک اب جو الفاظ ہیں متروک ہو چکے ہیں اس کی میں نے ایک فہرست جو ہے دی ہے، اس کو میں بھی چھوڑ رہا ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنے مقالے کا آخری حصہ پڑھ دیتا ہوں۔ پیش نظر کتاب لال قلعے کی ایک جھلک کے مندرجہ بالا نکات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب قدیم دلی بالخصوص قلعہ معلیٰ کی سیاسی، سماجی، معاشی، تاریخی، تہذیبی و ثقافتی جھلک پر مشتمل ہے۔ اس میں مغلیہ بادشاہوں، بیگموں، شہزادوں اور شہزادیوں کے احوال بیان کیے گئے ہیں۔ یہ کتاب امیر تیمور سے بہادر شاہ ظفر کے زمانے تک کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ ان واقعات سے مغلیہ سلطنت کے مکمل عہد کی تہذیب و تمدن کی عکاسی ہوتی ہے۔ مصنف کتاب نے متعدد واقعات میں اس عہد کی توہم پرستی کا ذکر کیا ہے اور واقعات کو دلچسپ بنانے کے لیے انہیں مبالغہ آرائی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ مطالعہ کتاب سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ تاریخی اعتبار سے یہ کتاب بظاہر کم اہمیت کی حامل ہو سکتی ہے، لیکن قدیم دلی اور قلعہ معلیٰ کی سماجی، سیاسی، تہذیبی و ثقافتی زندگی کو سمجھنے میں معاون و مددگار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عہد کی زبان، محاورے اور کہاوتوں کی ایک عکاس ہے۔ اس اعتبار سے کتاب لال قلعے کی ایک جھلک اردو زبان و ادب کا ایک نایاب سرمایہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت اچھا مقالہ۔ لیکن اصل میں دیکھیے کیا ہے، یہ بھی ہماری ایک تربیت ہی ہے ہم سب کے لیے کہ آئندہ انشاءاللہ جب کبھی ریسرچ اسکالر کا سیمینار ہو تو ہمارے ریسرچ اسکالر جو ہیں وہ تلخیص لکھ کر لائیں جس سے کہ ٹو دا پوائنٹ اپنی بات کر سکیں۔ تو اس میں بار بار جو ہم لوگ کہہ رہے ہیں اس کے لیے پلیز اپنے دل پر کوئی کسی قسم کی بات مت لیجیے گا، کیونکہ یہ صرف اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وقت پر، کیونکہ باہر سے بھی کافی لوگ آئے ہیں کہ وقت پر ہم اس کو ختم کر سکیں۔ اور ہمارے ساتھ مانو کیمپس لکھنؤ سے ڈاکٹر ہما یعقوب صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر عمیر منظر صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر نور فاطمہ موجود ہیں اور محمد خالد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم آپ سب کا بھی استقبال کرتے ہیں اور پھر ریسرچ اسکالر سے یہ گزارش ہے کہ یہی سمجھیں کہ یہ تربیت ہی ہو رہی ہے، یہ پہلا سیمینار ہے اور انشاءاللہ آپ اگلے سیمینار میں جب شامل ہوں گے تو آپ یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ ہم مقالے کی تلخیص کس طرح سے لکھ کر لاتے ہیں تاکہ ہم وقت مقررہ پر ختم کر سکیں، کیونکہ دیکھیے ہمیں بھی احساس ہے کہ بہت محنت سے مقالہ لکھا جاتا ہے اور اگر اس کے لیے پھر یہ کہا جائے کہ آپ مختصر کریں تو بہت مشکل بھی ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے ابھی آپ طالب علم ہیں۔ تو بہرحال اب میں گزارش کرتی ہوں خواجہ معین الدین چشتی لسانیات یونیورسٹی لکھنؤ سے محمد فیض صدیقی سے کہ وہ یہاں آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں۔ آپ کے مقالے کا عنوان ہے ملک زادہ منظور احمد ادیب و ناقد۔ آئیں۔ ہاں 10 منٹ سے زیادہ نہیں لیں گے یہ وقت۔
डाइस पे तशरीफ़ फरमा सदर महफिल प्रोफेसर मिर्ज़ा खलील अहमद बेग साहब, मेहमान खुसूसी प्रोफेसर शहाबुद्दीन साकिब साहब और मेहमान दीवकार डॉक्टर सबिहा अनवर साहिबा और नाज़िम जलसा प्रोफेसर रेशमा परवीन साहिबा और मोहतरम सामीन व हाज़रीन, आदाब तस्लीमात। मैं मोहम्मद फैज़ सिद्दीकी, रिसर्च स्कॉलर, शोबे उर्दू ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती लैंग्वेज यूनिवर्सिटी लखनऊ। सबसे पहले मैं उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी मोहतरम जनाब आदिल साहब और इसके तमाम मेंबरान का बेहद ममनून मशकूर हूँ कि उन्होंने हम जैसे नौ वारिदीन अदब के लिए इस तरह का सेमिनार मुनाकिद फरमा कर हम लोगों की हौसला अफजाई फरमाई। मेरे तहकीकी मकाले का मौजू है प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद अदीब व नाक़िब। इस सेमिनार में मकाला पढ़ने के लिए मेरे सामने दो रास्ते थे। एक तो ये था कि चूँकि प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की शख्सियत मुतनव्वे हैसियत की हामिल है, तो उनके तमाम मुख्तलिफ अदबी खिदमात पर मुख्तसर रोशनी डाली जाए या उनके किसी एक पहलू को उजागर किया जाए। तो अगर मैंने ये सोचा उनके किसी एक पहलू को उजागर किया जाएगा तो सामईन के जहन में कहीं मलिकज़ादा साहब का यखरुका तसव्वुर कायम ना हो। इस वजह से मैंने कोशिश की है आज के सेमिनार में कि प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब की जुमला अदबी खिदमात का मुख्तसर जायज़ा पेश किया जाए। गुज़श्ता निस्फ सदी से ज़ायद अरसे तक उर्दू ज़बान व अदब की मुख्तलिफ असनाफ़ सुखन में अपनी ज़बान व कलम के ज़रिए काबिल क़द्र इज़ाफ़ा करने वाले मारूफ अदीब प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद की शख्सियत मुतनव्वे हैसियत की हामिल है। उनकी अदबी खिदमात का दायरा कसीरुन नौ और मुख्तलिफुल जिहाद कारनामों पर मुहित है। मलिकज़ादा मंजूर अहमद की तहदार शख्सियत की परतें खोली जाएँ तो इल्म व अदब से आरास्ता ऐसा शख्स नमूदार होगा जो बैक वक्त अफसाना निगार, मकाला निगार, नाविल निगार, खुदनविश्त निगार, सफरनामा निगार, मुहक्किक और नाक़िद के साथ साथ एक मुनफरिद नाज़िम मुशायरा, शायर, इंशा परदाज, मुकर्रिर, मुफक्किर और मुदर्रिस भी है। जहाँ एक तरफ वो मुतज़क्किरा इल्मी खूबियों से आरास्ता थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी शख्सियत को उनके अखलाक़ करीमाना ने मज़ीद दिलकश बना रखा था। वो शराफत और शाइस्तगी का मुजस्समा और कौमी यकजहती और बिरादराना हमाहंगी के नक़ीब थे। प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद की पैदाइश सन 1929 में हुई और इंतकाल 2016 में हुआ। इस तरह प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद माज़ी करीब के उन मादूदे चंद कलमकारों में हैं जिन्होंने एक नाक़िद की नज़र से हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के हालात भी देखे और आज़ादी के बाद के वाक़यात और हादिसात का भी बहुत करीब से मुशाहिदा किया। फिर उन वारदात को एक फनकार के कलम में ढाल कर हज़ारहा सफ़हात पर मुरतसिम कर दिया। दरअसल अदब समाज का आईना और अदीब उसका तर्जुमान होता है। वो अपने मुल्क व अहद के तारीखी, सियासी, तहजीबी और सकाफती मंजरनामों को अपनी तहरीरों में पेश करके अदबी दुनिया में लाफानी मुकाम हासिल कर लेता है। चुनांचे मलिकज़ादा मंजूर अहमद की तख्लीक़ात सिर्फ हुस्न ख़याल और हुस्न कलाम की हामिल ही नहीं, बल्कि उनकी रूह की ज़बान और उनके अहद की आयनादार भी हैं। और उनमें गुलाम हिंदुस्तान से लेकर आज़ादी के बाद तक के हालात व वाक़यात का जिक्र, तक़सीम का दर्द, समाजी इंतिशार, सियासी और लिसानी तासुबात, माशरती बहरान और नज़रियाती इख्तिलाफ जैसे मौज़ूआत की भरपूर तर्जुमानी मौजूद है। प्रोफेसर मलिकज़ादा मंजूर अहमद ने अपने अदबी सफ़र का आगाज़ मज़मून निगारी से किया। उनके मज़ामीन सन 1947-48 में बागी के खतूत और बागी की डायरी के उन्वान से सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज की मैगजीन में शाये हुए। उस वक्त मलिकज़ादा मंजूर अहमद सेंट एंड्रयूज़ कॉलेज गोरखपुर में BA साल अव्वल के तालिब इल्म थे। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ औक़ात में मुतअद्दिद मज़ामीन लिखे। तक़सीम हिंद के बाद जब हिंदी मुल्क की सरकारी ज़बान करार दी गई तो उर्दू सियासी और लिसानी तासुबात का शिकार हो गई। तो ऐसे नामुसाइद हालात में मलिकज़ादा ने उर्दू के तहफ़्फ़ुज़ और उसके हुकूक की बाजियाबी के लिए कलम उठाया और कई मज़ामीन लिखे जो मुतअद्दिद उर्दू अखबारात में शाये हुए। इसके अलावा उन्होंने अंजुमन तरक्की उर्दू के दिफा में भी कई मज़ामीन लिखे जो रोज़नामा कौमी आवाज़ लखनऊ में क़िस्तवार शाये हुए। बादअज़ां उन्हें अंजुमन तरक्की उर्दू गोरखपुर ने उर्दू का मसला के उन्वान से किताबचे की सूरत में शाये किया।
جس میں بطور خاص یہ بات باور کرائی گئی کہ اردو ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی اور سبھی ہندوستانیوں کی زبان اور ان کی مشترکہ میراث ہے۔ بحیثیت افسانہ نگار ملک زادہ نے تقریباً 2 درجن سے زائد افسانے سپرد قلم کیے جو الہ آباد کے معروف رسالے ماہنامہ نکہت کے مختلف شماروں میں شائع ہوئے۔ یہ افسانے کافی حد تک خود ملک زادہ کی سرگزشت پر مبنی تھے۔ یہ افسانے اب نایاب ہیں۔ ملک زادہ منظور احمد کی افسانہ نگاری بہت جلد ناول نگاری میں تبدیل ہو گئی۔ ملک زادہ کا واحد ناول جس کو انہوں نے رومانوی اسلوب اختیار کرتے ہوئے لکھا تھا، کالج گرل کے نام سے منظر عام پر آ گیا۔ ملک زادہ کی ادبی زندگی کے آغاز اور ان کی جملہ نگارشات کا محاکمہ کرتے ہوئے انور جلال پوری رقم طراز ہیں۔ اقتباس: ڈاکٹر صاحب کی ادبی زندگی کا آغاز رومانی شاعری اور عہد شباب کے ہیجانی جذبات پر مشتمل افسانوں سے ہوا۔ میں نے شروع میں لکھا ہے کہ خاندانی وراثت کے طور پر ڈاکٹر صاحب کی بنیادی طبیعت ادب اور مذہب کے امتزاج کی طبیعت ہے۔ ان پر عہد جوانی میں چونکہ مذہب کا غلبہ بھرپور نہیں ہو سکا، اس لیے ان کا رخ رومانی شاعری اور رومانی افسانوں کی طرف مڑ گیا، مگر آہستہ آہستہ انہیں حقیقت پسندی کی طرف آنا ہی پڑا۔ ان کا مشہور ناول کالج گرل ان کے مزاج کی فکری اور مستقبل سے بے نیازی کی علامت ہے، لیکن اردو کا مسئلہ، شہر سخن اور مولانا ابوالکلام آزاد شخصیت اور فن وہ کتابیں ہیں جن میں ملک زادہ کی علمیت، ذہانت، وسیع النظری اور حقیقت پسندی کے ساتھ ساتھ ان کی جرأت حق گوئی بھی صاف نظر آتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ادبی سفر میں بڑا باکپن، بڑا وقار اور اعتماد ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے وہ اپنے شگفتہ اسلوب، دلکش انداز بیان اور علم سے ان کے عشق کا شاہکار ہے۔ اقتباس ختم۔ مذکورہ اصناف میں طبع آزمائی کے ساتھ ساتھ ملک زادہ نے مکتوب نگاری کے میدان میں بھی اپنے جوہر دکھائے ہیں، چنانچہ ان کے ذاتی خطوط اور باقی کے خطوط خاصی اہمیت کے حامل ہیں، جو سہل ممتنع کی بہترین مثال ہیں، جن کو ملک زادہ نے عام فہم فصیح الفاظ میں سلیس اسلوب اختیار کرتے ہوئے لکھا ہے۔ ملک زادہ کے خطوط نہ صرف چند لفظوں اور جملوں کے مجموعہ ہیں بلکہ ان کی شخصیت کے ترجمان بھی ہیں۔ شخصیت نویسی کے اور تنقید کے حوالے سے ملک زادہ کی 2 کتابیں شہر سخن اور شہر ادب کافی اہم ہیں۔ شہر سخن میں ملک زادہ منظور احمد نے ان شعراء کی شخصیت اور فکر و فن پر گفتگو کی ہے جن سے انہیں ملنے اور تبادلہ خیال کرنے کا موقع ملا۔ شہر سخن کے مضامین کے متعلق ڈاکٹر اعجاز حسین رقم طراز ہیں۔ اقتباس: ملک زادہ منظور احمد کے یہ مضامین ممکن ہے ان تمام مطالبات کو پورا نہ کرتے ہوں جن کی امید ہم تنقیدی تخلیقات سے کرتے ہیں، لیکن اس میں ذرا بھی شک نہیں ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے شعراء کے بارے میں جو رائے دی ہیں وہ نہ صرف اپنی جگہ پر درست ہیں بلکہ انہوں نے اپنے زور بیان اور اسلوب کی رنگینی سے تنقید جیسے خشک موضوع کو بھی دلکشی اور رنگینی عطا کر دی ہے۔ اقتباس ختم۔ اسی طرح شہر ادب بھی ملک زادہ کے تحقیقی اور تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے۔ یہ مضامین تاثراتی و جمالیاتی تنقید کا بہترین نمونہ ہیں۔ اسی سلسلے کی اہم کڑی ان کی مقدمہ نویسی بھی ہے۔ ملک زادہ نے کم و بیش 200 کتابوں پر مقدمات تحریر کیے ہیں جو اردو شائقین ادب کے لیے مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ملک زادہ منظور احمد کی نثر نگاری اور تنقید کا محاکمہ کرتے ہوئے وسیع اللہ حسینی تحریر کرتے ہیں۔ اقتباس: اردو تنقید اور نثر نگاری میں وہ ایک نئے دبستان کے بانی تھے۔ اگر وہ دیگر ادبی سرگرمیاں کم کر کے نثر نگاری پر توجہ دیتے تو یقیناً اس دبستان میں مزید وسعت پیدا ہوتی۔ افسوس کہ یہ دبستان انہی پر ختم ہو گیا۔ اقتباس ختم۔ ملک زادہ منظور احمد کی دیگر ادبی جہاد بھی لائق تحسین ہیں۔ ملک زادہ کو محقق کی حیثیت سے متعارف کرانے والی ان کی 3 کتابیں بہت اہم ہیں: مولانا ابوالکلام آزاد فکر و فن، مولانا ابوالکلام آزاد الہلال کے آئینے میں اور غبار خاطر کا تنقیدی مطالعہ۔ مؤخر الذکر 2 کتابیں دراصل ان کے تحقیقی مقالے مولانا ابوالکلام آزاد فکر و فن کے ہی 2 ابواب ہیں جنہیں بعد میں الگ سے کتابی صورت میں شائع کیا گیا تھا۔ اس تحقیقی مقالے کے تعلق سے پروفیسر شارف رودولوی صاحب کہتے ہیں، اقتباس: ملک زادہ منظور احمد کا یہ تحقیقی مقالہ عملی تحقیق کا بہترین نمونہ ہے۔ اقتباس ختم۔ مولانا ابوالکلام آزاد پر تحقیقی مقالے کے بعد ان کا دوسرا تحقیقی کام نذیر اکبر آبادی کی غزلیات پر ہے۔ ملک زادہ نے اپنے تحقیقی مزاج اور تنقیدی شعور کو بروئے کار لاتے ہوئے نذیر اکبر آبادی کے نمائندہ کلام کا انتخاب مرتب کر کے اپنے عالمانہ مقدمے کے ساتھ شائع کیا، جس مقدمے کو بعد میں ملک زادہ نے اپنی تنقیدی کتاب شہر ادب میں بھی شامل کیا۔ ملک زادہ کی ایک قابل قدر تصنیف رقص شرر بھی ہے جس کے آئینے میں وہ اسی طرح
ملک زادہ منظور احمد کو ایک عظیم مجاہد اردو اور کامیاب مدرس کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ انہوں نے بحیثیت مدرس متعدد تعلیمی اداروں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دیے اور لکھنؤ یونیورسٹی سے پروفیسر ہو کر سبکدوش ہوئے۔ بحیثیت مجاہد اردو انہوں نے اردو زبان کے بقا اور تحفظ کے لیے باقاعدہ جہاد کیا اور زندگی بھر جد و جہد جاری رکھی۔ اپنا گھر بار اور راحت و آرام چھوڑ کر مختلف مقامات کے پے در پے سفر کیے، ایک دن میں کئی جگہوں پر عوام میں تقریر کر کے اردو سے ان کا رشتہ جوڑا اور اردو تحریک میں عوام کو شامل کیا، اردو کو اس کے حقوق دلانے کے لیے حکومت سے مطالبہ کیا اور حکومت کے انکار کرنے پر بھوک ہڑتال کی اور دھرنے دیے۔ غرض اردو زبان کے تحفظ کے لیے جمہوری طریقوں سے وہ اپنی صدا بلند کرتے رہے۔ مذکورہ حیثیتوں کے ساتھ ساتھ ملک زادہ کی شاعری بھی انہیں وقار و اعتبار کے مقام پر فائز کرتی ہے، چنانچہ شعر ستم ان کے شعری کلام کا مجموعہ ہے۔ لیکن ملک زادہ کی جس صلاحیت خداداد نے انہیں شہرت عام اور بقائے دوام کی منزل سے ہمکنار کیا، وہ ان کا منفرد فن نظامت ہے۔ وہ اپنے انوکھے اور منفرد طرز کے موجد بھی تھے اور خاتم بھی۔ ملک زادہ نے آزادی کے بعد ہندوستان میں نظامت کے توسط سے مشاعروں کو نئی بلندی اور نئی شناخت عطا کی اور نظامت کو فن کا درجہ عطا کر دیا۔ پھر چند اقتباس چھوڑ کر کے جب آل انڈیا اردو رابطہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا تو ملک زادہ اس کے صدر بنائے گئے اور تا حیات عہدہ صدارت پر فائز رہتے ہوئے کمیٹی کے دائرہ کار کو بڑھانے اور ملک بھر میں پھیلانے کے لیے کوشش کرتے رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ اتر پردیش اردو اکیڈمی اور فخر الدین علی احمد کمیٹی لکھنؤ کے بھی طویل عرصے تک صدر رہے۔ اس طرح انہوں نے مختلف اداروں اور کمیٹیوں سے وابستہ ہو کر اردو زبان و ادب کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ پرنٹ میڈیا کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک میڈیا جیسے ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ پر ان کے انٹرویو، مکالمے، مباحثے اور مشاعرے کے پروگرام نشر ہوتے رہتے تھے۔ اس طرح تقریباً ہر سطح پر ملک زادہ منظور احمد نے اردو زبان و ادب کے فروغ اور بقا و تحفظ کے لیے نمایاں خدمات انجام دیں، جس کے اعتراف میں انہیں مختلف مواقع پر متعدد سرکاری و غیر سرکاری انعامات و اعزازات سے نوازا گیا۔ 22 اپریل 2016 جمعے کے دن 2:02 پر مملکت علم و ادب پر تقریباً 3/4 صدی تک حکمرانی کرنے والے اس فقید المثال شخصیت کا طائر روح شجر طوبہ کی طرف پرواز کر گیا۔ بہت بہت شکریہ۔